بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی بہرحال وہ ایک ہمارے پرائم منسٹر نے لانچ کی ہے جمعے کے روز۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اکانومی جو ہے اس پہ زیادہ ہم ایمفیسس دیں گے، جیو اسٹریٹجک جو ایشوز ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، لیکن جو اکنامک ایشوز پہ زیادہ ایمفیسس ہوگا اور پاکستان کی اکانومی کو ہم کوشش کریں گے کہ امپروو کریں۔ تو اس خاص طور پہ جو اکنامک پہ جو سیکشن ہے اکانومی پہ پاکستان کی، اس پہ ذرا میں نے کہا کہ بات کر لیتے ہیں مختصراً۔ تو اس پہ اس موضوع بات کرنے کے لیے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے زیادہ بہتر کون شخص ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو کلائڈوسکوپ میں ویلکم، آپ تشریف لائے اور بہت شکریہ آپ کا۔ تو سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے، اس میں آپ کو کوئی اکنامک پالیسی نظر آتی ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت پرابلمس ہیں اکنامک، ان سے ہمیں باہر لے کر آ سکے؟ تھینک یو باسط صاحب۔ ایک تو یہ کہ پہلی مرتبہ آپ کے اس چینل کے ذریعے سے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ آپ کے ساتھ ٹی وی کے پروگرام پہ ضرور کرتا رہا ہوں۔ تو تھینک یو فار انوائٹنگ می آن اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ ابھی نیشنل سیکیورٹی کی جو پالیسی آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اکانومی اب اس کا ایک اہم عنصر ہے، تو میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں۔ یہ 2009 یا 10 کی بات تھی، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں کچھ اسی قسم کے ایک کانفرنس تھی، تو جہاں میں نے ان کو اس وقت کہا تھا کہ جب تک آپ کا اکانومی والا پلر نہیں ہوگا، آپ کی نیشنل سیکیورٹی مضبوط نہیں ہوگی۔ اور میں اس کے لیے ان کو سوویت یونین کا حوالہ دیا کرتا تھا کہ سوویت بھی بہت ویری اسٹرانگ ملٹری پاور تھی، نیوکلیئر پاور، میزائل پاور، سب کچھ تھا، لیکن چونکہ اکانومی اس کی کولیپس کر گئی، جس کی وجہ سے سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، تو اس کو سوویت یونین کو توڑنے کے لیے ایک بلٹ بھی فائر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو میں نے پھر 2014 میں ایک آرٹیکل لکھا جو ISPR کے جو میگزین ہے ہلال، اس میں چھپا، جس کا ٹائٹل تھا نیشنل سیکیورٹی اینڈ اکانومی۔ اور اس کے بعد سے لے کر آج تک جتنے بھی ہمارے فوج کے اور سول کے جو ادارے ہیں جہاں سول سرونٹ یا آرمی آفیسر کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہاں پر میں نے اس ٹاپک پہ 7 سال سے یہ لیکچر دے رہا ہوں، سیکیورٹی اینڈ اکانومی پہ۔ تو مجھے بتایا گیا کہ اس میں کافی ڈسکشن ہوئی ہے، لوگوں سے کنسلٹیشن ہوئی ہے، تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ پھر کس سے کنسلٹیشن ہوئی ہے۔ اچھا، آپ کو شامل نہیں کیا گیا کنسلٹیشن میں؟ میں تو شامل نہیں ہوں، اور میں نے جس سے بھی پوچھا وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن سے کے ساتھ یہ کنسلٹیشن ہوئی ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات بالکل اہم ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب سے یہ نیوکلیئر ویپن دنیا میں آیا ہے، اس کے بعد سے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، اور جب اس ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں ہندوستان کے بعد جب ہمارے پاس بھی اب نیوکلیئر ویپن آ گیا ہے، تو اب جنگ تو اس طریقے سے نہیں ہوگی جیسے جس پہلے زمانے میں ہوتی تھی۔ تو اب جو جنگ ہے وہ ہے وہی ہائیبرڈ وار، یہ 5th جنریشن وار کا اب یہ زمانہ ہے۔ اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس پہ کتاب بھی لکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ 1 سے 2 مہینے کے اندر میں یہ کتاب آ جائے گی، جس میں میرا جو چیپٹر ہے وہ ہے ہی ہے اسی پہ، اکنامک وارفیئر ایز اے انسٹرومنٹ آف ہائیبرڈ وار۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب جنگ جو ہوگی وہ اسی طریقے سے ہوگی کہ کس طرح آپ اپنے دشمن ملک کی اکانومی کو کمزور سے کمزور کر دیں، اس کو اندر سے امپلوڈ کر دیں، اکانومیکلی امپلوڈ کر دیں۔ اب یہی اسٹریٹجی ہے۔ نہیں تو کیا اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں کوئی اکنامک پالیسی ہمیں نظر آتی ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کس طرح کیا جائے گا؟ مجھے اتنا اس میں کوئی زیادہ کچھ نظر نہیں آیا۔ اچھا، دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے
کہ ہاؤ آر وی ہینڈلنگ IMF، کیونکہ IMF کے پروگرام میں رہتے رہتے پاکستان کی معیشت آہستہ آہستہ بہت کمزور ہو گئی ہے، آج بہت زیادہ فرجائل ہے، میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ تو یہی تو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، تو اس نہیں میں تو کیا پھر کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں تو میں پھر یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے، وہ ساری وہی باتیں کرتی ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں کہ جی ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے، انویسٹمنٹس ہونی چاہیے، سی پیک صحیح کامیابی کے ساتھ آگے چلنا چاہیے، جو وہی ساری چیزیں ہیں۔ تو پھر پالیسی کیا ہے کہ ہمیں کس طرح یہ کرنا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ کس طرح کریں ہم ان سب چیزوں کو۔ دیکھیں نا، ابھی پرائم منسٹر نے بھی اس اپنی تقریر میں ایکنالج تو کیا تھا کہ IMF میں جانے سے ہماری نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے، یہ انہوں نے یہ ایکنالج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی چیز میں پچھلے کتنے سالوں سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی بہت زیادہ کمپرومائز ہو گئی ہے IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے، کیونکہ اس پروگرام کا ڈیزائن ہی اس طریقے سے ہے کہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتی جائے گی۔ مثال کے طور پہ آج اگر میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے پروگرام کا IMF کے پروگرام کا ڈیزائن ہے، اس میں 2018-19 کا جو مالی سال تھا، آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس جتنے ہم نے ریونیو اکٹھا کیا تھا ٹیکس کی شکل میں، نان ٹیکس کی شکل میں ملا کر، وہ اور صوبوں کو پھر NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو دینے کے بعد جو بچا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، وہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے ایک بجٹری آئٹم کو فائنانس نہیں کری جس کو ہم انٹرسٹ پیمنٹ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی 53 بلین بورو کیا گیا۔ ناٹ ٹو مینشن کہ 1147 بلین کا ہمارا ڈیفنس بجٹ انٹائرلی بوروڈ تھا، تمام ڈیولپمنٹ بجٹ انٹائرلی بوروڈ تھا، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں انٹائرلی بوروڈ تھے، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو پیسے دے رہے تھے ان سب بوروڈ تھے۔ تو کیا جس ملک کی نیشنل سیکیورٹی بوروڈ ریسورسز پہ ہو، اس ملک کا ڈیفنس بجٹ بوروڈ ریسورسز پہ ہو، تو کیا اس کی نیشنل سیکیورٹی رہ سکتی ہے؟ تو پھر ہم آج بھی اس کو کیا؟ آج بھی جی فرمائیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ایز وی اسپیک کوئی 59% جو ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے وہ بوروڈ ہے۔ انٹرسٹ پیمنٹ کو ہم پورا کر رہے ہیں، اس کی ادائیگی، اس کے بعد جو پیسہ بچتا ہے وہ ہے ڈیفنس کے لیے، وہ صرف 59% ہم پورا کر رہے ہیں، 41% کر رہے ہیں، 59 جو ہے یہ 31 کر رہے ہیں، 59 جو ہے وہ بوروڈ ہے۔ لیکن یہ اسی ڈاکومنٹ میں ڈاکٹر صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم IMF کے ساتھ بھی تعلقات اپنے بڑھائیں گے، ورلڈ بینک کے ساتھ بھی، تو اس کا مطلب ہے نہیں کہ تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ اگر یہ کریں گے تو پھر بھول جائیں، نہیں، وہ تو مینشن ہے، کنٹرڈکٹ۔ وہ تو ڈاکومنٹ میں مینشن ہے۔ دیکھیں IMF کے ساتھ تعلقات رکھنا ایک اور چیز ہے، کیونکہ ہم ممبر ملک ہیں IMF کے بھی اور ورلڈ بینک کے بھی، وی آر ممبر آف دی IMF اینڈ ورلڈ بینک، تو وہ جو اس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ایک ممبر کا ہوتا ہے وہ تو ہونا چاہیے، سب کا ہوگا، لیکن دنیا میں ہماری طرح کے 190 ملک ہیں جو IMF کے ممبر ہیں یا ورلڈ بینک کے ممبر ہیں، کیا وہ سب کے سب IMF سے پیسہ لینے کے لیے جاتے ہیں؟ دی آنسر از نو۔ ہم جیسے جو نکمے ملک ہیں 10-12 کے قریب ہیں جو ریگولرلی جاتے ہیں، اینڈ وی آر دی اونلی نیوکلیئر پاور who is going regularly to the IMF، تو ہمیں خود شرم بھی آنی چاہیے یہ سوچ کر کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں اور ہماری پالیسی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اگر یہ پالیسی ہے، میں پچھلے 2-3 دنوں سے کہہ رہا ہوں، بلکہ اس سے پہلے بھی، کہ پالیسی کا ایک بڑا انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا۔ اگر پالیسی اس بارے میں کلیئرٹی نہیں دیتی کہ یہ ساری چیزیں کس طرح امپلیمنٹ کی جائیں گی، تو وہ ایک وش لسٹ تو ہو سکتی ہے، ہماری ڈیزائر تو ہو سکتی ہے، پالیسی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے ڈاکومنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اس خاص تناظر میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ تو باتیں اچھی اچھی لکھی ہوئی ہیں جو ریلیز ہوئی ہیں، جو ایکشن پلان ہے وہ تو ریلیز نہیں ہوا ہے۔ آئی ہوپ کہ اس ایکشن پلان میں یہ ہو کہ دیر ول بی نو 23rd IMF پروگرام،
یہ ہمارا IMF کا پروگرام آخری پروگرام ہوگا. اگر یہ لکھی ہوئی چیز ہے تو اس کے لیے آخری پروگرام اگر ہے تو اس کے لیے ہم اقدامات کیا کر رہے ہیں کہ یہ آخری پروگرام ہو. ہمارے پاس ابھی بھی 6 مہینے ہیں. میں نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسے قابل ذکر قسم کے ایکشن ہم لے رہے ہیں کہ جی ہم یہ کہیں کہ اب ہم آخری پروگرام ہے اور یہ ختم ہوگا سپٹمبر 2022 میں، تو ہم اس کے بعد دوبارہ IMF میں نہیں جائیں گے. جب تک آپ IMF میں جائیں گے یہ نیو لبرل اکنامک آرڈر جو ہے وہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتا رہے گا، یا جسے ہم واشنگٹن کنسنسس کہتے ہیں یہ امپلیمنٹ ہوتا رہے گا. اور یہی وہ ملک کی معیشت کو ٹارگیٹڈ جو کنٹریز ہیں ان کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے بہت بہترین طریقے سے اس میں پروگرام کی ڈیزائن کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. تو یہ IMF کے جن صاحب نے بھی یہ پروگرام ڈیزائن کیا ہے نا، اسے نیگیٹو سینس میں اگر کسی کو نوبل انعام دینا ہو تو وہ شخص اس کا مستحق ہوگا. نہیں تو اب کس طرح پھر یہ اگر آپ ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی اگر آپ جس طرح فرما رہے ہیں اگر اس میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے تو کس طرح معاملات پھر پاکستان کی اکانومی کو کس طرح ہم ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ لے کر جا سکتے ہیں تاکہ IMF سے بھی ہمارا خاتمہ ہو. آپ تو ماشاءاللہ پاکستان کے اور دنیا میں جانے جاتے ہیں ایز این اکانومسٹ، آپ کا بڑا نام ہے. تو میں تو حیران ہوں کہ آپ کو بھی اس پروسیس میں شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ تو ایڈوائزری کونسل بھی تھے PM عمران خان کی. تو کس طرح پھر ابھی آگے بھی ہے، معاملات بڑھیں ابھی گے؟ بھی ہے. میں ابھی بھی ہوں کہ انہوں نے ایک اور بنایا ہوا ہے میکرو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل، اوکے. تو میں اس کا ایک ممبر تو ہوں. لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کہیں کنسلٹیشن ہو رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے. ہو سکتا ہے کہ جو میرا لیکچر تھا، کیونکہ سینسٹیو اداروں کے پاس بھی وہ لیکچر ہوں گے تو وہ وہاں سے I'm sure کہ پہنچا ہوگا ان کو، شاید وہاں سے کوئی ہیلپ انہوں نے لے لی ہوگی. ایکنالج تو ہمارے یہاں کرنے کا یہ کلچر تو نہیں ہے، لیکن لیا ہوگا. اگر اس سے کوئی بہتری آ جائے تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن مجھے میں پتہ نہیں ہے. اگر آپ سے مختصراً یہ پوچھوں کہ آپ ہمیں کوئی 3-4 ایسے اقدامات بتائیے پاکستان کو جو ارجنٹلی لینے چاہیے جس سے پاکستان کی اکانومی تھوڑا اپنے پاؤں پہ چلنے کے پروسیس میں ایٹ لیسٹ ایک پروسیس شروع ہو جائے. سب سے پہلی چیز یہ ہے aggressive and yet selective import compression policy. Aggressive and yet selective import compression policies. آج پرائم منسٹر یہ اعلان کرے کہ میں نے $10 بلین امپورٹ کم کرنے ہیں. آپ آئیڈینٹیفائی کریں، اپنے لوگوں سے کہیں، ہم سے کہیں، ہم کر کے دیں گے کہ وہ کون سے نان ایسنشل آئٹمز ہیں جو 1 سے 2 سال اگر پاکستان میں نہیں آتے ہیں تو پاکستان میں کوئی قیامت. لیکن یہ ایکسرسائز تو بھی کی ہے نا حکومت نے، کچھ چیزوں کو امپورٹ پہ بین، بہت ڈیوٹی بہت. نہیں یہ میرے خیال میں آٹے کے نمک کے برابر بھی کہنا زیادتی ہوگی. دیکھیں آپ کسی چیز میں 2% ڈیوٹی بدلا دیں، کہیں 5 تھا اس کو آپ نے 7 کر دیا، 7 کو 10 کر دیا، 12 کر دیا، اس سے نہیں چلے گا. اگریسو کی میں بات کر رہا ہوں، اگریسو امپورٹ کمپریشن آف سلیکٹیو آئٹمز. آپ سلیکٹ کر لیں 15 سے 20 آئٹم کی آپ کی ضرورت ہوگی جو فاسٹ موونگ ہیں، نان ایسنشل ہیں، ان کو آپ بالکل بینڈ کرنا اور بینڈ کر دیں آپ 2 سال کے لیے، یہ نہیں آئے گا. یہ آپ کر سکتے ہیں، ریسٹرکشن لگا دیں. یہ WTO کے رولز اینڈ انٹرنیشنل جو قوانین اس کے مطابق ہوگا یہ معاملہ. بالکل ہوگا، کیونکہ WTO بھی کہتا ہے کہ جب کوئی ملک سیریس بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا شکار ہو تو اگر وہ امپورٹ کو بین کرنا چاہتا ہے کسی بھی امپورٹ کو تو وہ ٹائم باؤنڈ ہو اور نان ڈسکریمنیٹری ہو. یہ نہ ہو کہ وہ جاپان سے تو امپورٹ کر رہا ہے لیکن چائنا سے بین کر دیا ہے یا جرمنی سے بین کر دیا ہے. بین مینز ہر جگہ سے بین. ایک تو یہ ہو گیا ٹائم باؤنڈ نان ڈسکریمنیٹری، یہ آپ کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بانڈ کیوں نہیں فلوٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے نا اس ملک کو. اگر میں نے پرائم منسٹر سے بھی کہا تھا کہ اگر میں وزیر منسٹری میں ہوتا تب تک اس مالی سال میں 2 بانڈ فلوٹ کر چکا ہوتا. دیکھیں $2 سے $3 بلین ایک مرتبہ بانڈ فلوٹ کرنے میں
کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کو 2 سے 3 بلین ڈالر ایک حصے میں مل جائیں گے. آپ 2 کر دیں, 5 سے 6 بلین ڈالر آپ کو مل جائے گا. آپ 10 سال کا بانڈ فلوٹ کر دیں تاکہ پیمنٹ کی باری آئے تو 10 سال کے بعد آئے. آپ کو بہت زیادہ موقع مل جائے گا اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے. ہمیں ریسپانس جو ہماری اکانومی کی حالت ہے اس میں اتنی کریڈیبلٹی ہے کہ ہمیں اچھا ریسپانس دنیا سے ملے بانڈ فلوٹ کرنے کے بعد. کیوں نہیں ملے گا؟ ہم تو بہت ہی اس سے بھی زیادہ بدتر حالت میں تھے. جب آپ سوچیں کہ جب مرحوم اے کیو خان صاحب کا وہ جو ریولیوشن ہوا تھا ٹی وی پہ, جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب ہم نے کیا ہے, اس کے بعد دنیا میں کیا کوہرام مچا. آپ یقین کریں کہ اسی شام کو ہم سنگاپور گئے تھے اور نیکسٹ ڈے ہم نے سنگاپور میں بانڈ فلوٹ کیا تھا 2004 میں. اور آپ کو پتا ہے کہ سنگاپور میں آپ تو رہ چکے ہیں, ان کا جو پریس کور ہے اس میں انڈیا کا بہت بڑا انفلوئنس ہے سنگاپور کے پریس میں. تو وہ زیادہ تر انڈین تھے وہاں پر. کسی نے ایک نے سوال نہیں کیا تھا ہم سے اس کے حوالے سے. پھر ہم وہاں سے نکلے, ہانگ کانگ گئے, کسی نے ہانگ کانگ میں ہم سے سوال نہیں کیا. دوسرا جو آپ ایکشن بتا رہے ہیں بانڈ کا ہے, تیسرا میجر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, تیسرا یہ ہے کہ جو میں یہ سارے امیڈیٹ کی باتیں کر رہا ہوں, ہم یہ دیکھیں کہ آخر ہم پہ کیا ہو گیا ہے کہ یہی ملک تھا جو 13-14 ملین بیلز کاٹن پروڈیوس کر رہا تھا, ایک دم یہ گر کے 6-7-8 ملین بیلز پہ ہو گیا ہے. تو یہ کیا, اس میں کیا قیامت ٹوٹ گئی پاکستان میں؟ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کوئی میٹنگ کال کی ہو ان تمام اسٹیک ہولڈر کا کہ یہ بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے, واٹ وینٹ رانگ. اس کو ایڈریس کریں, امیڈیٹ ایڈریس کریں. چائنا کا سی پیک کا سیکنڈ فیز میں ایگریکلچر ایک پرائرٹی ایریاز میں شامل ہے. اب چائنیز ایکسپرٹ کو بنائے کہ جی ہم کس طریقے سے اپنے کاٹن کے پروڈکشن کو دوبارہ 14-15 ملین بیل کی طرف لے جائیں گے, یہ کام کریں. اسی طریقے سے ویٹ, سن 2010 میں پاکستان میں پر پرسن جو پر کیپٹا اویلیبلٹی آف ویٹ تھا وہ 145 kg تھا. آج یہ گر کے 120 سے بھی کم ہو گیا. We are moving towards food crisis type of thing, food insecurity کی طرف جا رہے ہیں. پرائم منسٹر پوچھے بلا کر ان ویٹ گروور سے کہ بھائی واٹ وینٹ رانگ, کیوں نہیں ہماری پروڈکشن کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ آپ چائنیز سے ہیلپ لیں اس حوالے سے, کیونکہ سی پیک میں سیکنڈ فیز میں وہ شروع ہو چکا ہے سیکنڈ فیز. اب ان کے مدد لیں چائنیز انجینئرز کے, سائنٹسٹ کے, کہ کس طریقے سے ہم اپنے پر ایکر ایلڈ کو بڑھا سکتے ہیں. یہ آپ کریں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہیں ان کا ہاتھ تھامیں. آج چھوٹے چھوٹے ہیں, کل بڑے ہوں گے وہ. ان کے آپ دیکھیں, ان کے مسئلے مسائل کی طرف توجہ دیں, ان کے انفراسٹرکچر کو بہتر کریں, ان کے ٹیکس کے جو انسینٹیو ہے ان کو ٹھیک کریں, ان کو کریڈٹ ان کو ملنا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. اسی طریقے سے جب پرائم منسٹر جب مڈل ایسٹ یا تیل پیدا کرنے والے ممالک کا دورہ جب کرتے ہیں تو ان کے ایجنڈا نمبر 1 جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ مین پاور ایکسپورٹس ان دیٹ کنٹریز. ان سے آپ بات کریں جا کر, ٹھیک ہے, آپ پرائم منسٹر سے بات کریں, لیکن وہاں جو نیچے کی سطح پہ جو لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں اوپر کی سطح پہ اگر بادشاہ صاحب یہ کہہ بھی دے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کے یہاں سے لوگ لیں گے, لیکن اصل جو لوگ ہوتے ہیں جو نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جو اقامہ دے کر بلاتے ہیں لوگوں کو, ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہونا چاہیے. تو ایک ایسا آدمی ہو اوورسیز پاکستان کو جو دیکھ رہا ہو یا منسٹری میں, جو ان سب چیزوں سے جس کے جو جانتا ہو. حکومت تو کہتی ہے ہم سب کچھ یہی سب کام تو ہم کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا, ریمیٹنسز 31 بلین ڈالر ہو گئی ہیں, آج کی خبر ہے. جی جی بالکل ہے. اللہ کرے کہ ایسے ہی رہے اور اس سے بھی بڑھے. اگر یہ 31 ہے تو یہ 41 بھی ہو سکتی ہے, اتنا پوٹینشیل ہے اس کے اندر میں. تو کیوں نہیں ہم اس پوٹینشیل کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جو ہے بہت ساری چیزیں دیکھیں پینڈیمک کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ ٹریول بہت سارے جو نہیں ہو رہی ہیں. ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ وہ دبئی سے ابھی آئے ہیں کہ دبئی ہیز بیکم 3 times more expensive. بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گیا ہے. تو جو ایکسپیٹریٹ پاکستانی وہاں پر رہ رہے تھے انہوں نے اپنے بچوں کو, اپنی بیویوں کو بھیج دیا یہاں پر کہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں اب وہاں پر, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. تو جب وہ یہاں بھیج دیا انہوں نے
تو پہلے جتنا بھیجتے تھے ظاہر سی بات اس سے زیادہ بھیج رہے ہیں اپنے بچوں اور بیوی کے لیے بھی. پہلے تو والدین کے لیے بھیج دیا کرتے تھے, اب ان کے لیے بھی بھیج رہے ہیں کیونکہ وہاں رکھنا جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے. آپ نے پاپولیشن گروتھ کا ذکر نہیں کیا ڈاکٹر صاحب کہ اس کو بھی تھوڑا ہینڈل کرنا ہے ہم نے, وہ کتنا بڑا سیریس چیلنج ہے ہمارے لیے. میرا بڑا ایک اس میں ڈفرینٹ ویو ہے. اوکے. اور ڈفرینٹ ویو یہ بیسڈ آن مائی پرسنل ایکسپیرینس, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں جس ملک میں 2 کلو چاول, 2 کلو دال, 2 کلو چینی, 2 کلو آٹا کے لیے گھر میں لوگ اپنے آپ کو اوور ریپرزینٹ کرتے تھے جب ریشن کارڈ کا سسٹم تھا اس ملک میں 1960s میں, اگر آپ کو یاد ہو. جی ہاں. ہر گھر میں 3 سے 4 لوگ ایکسٹرا ہوتے تھے اس کارڈ میں کہ 2 کلو زیادہ چینی, 2 کلو دال مل جائے گا. تو آپ خود سوچیں کہ جب اس ملک کے تمام ریسورسز پاپولیشن کے بیس پہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہو, پارلیمنٹ کی سیٹ پاپولیشن کے بیس پہ ہو, میڈیکل کالج میں داخلہ پاپولیشن کے بیس پہ ہو, انجینئرنگ کالج کا داخلہ پاپولیشن کے بیس پہ ہو, تو اٹ از ان دی انٹرسٹ آف ایوری تحصیل, ایوری ولیج ٹو اوور ریپرزینٹ دیم سیلف. اوکے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس رفتار سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, یہ میرا نہیں خیال ہے کہ ہم اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اچھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ 1990 کا ذکر ہے اور میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک میٹنگ میں تھا, تو میرے ساتھ بھوٹان کے سینٹرل بینک کا گورنر تھا. تو اس وقت یہ ہوا کہ بھوٹان کا تمام جو اس کا نیشنل انڈیکیٹر تھا, سوشل انڈیکیٹر, وہ بڑا بہتر ہو گیا تھا. جب اس نے پریزنٹ کیا تو بھوٹان واز شون ایز اے فار سپیریئر دین دی بنگلہ دیش. تو بنگلہ دیش کے جو ریپرزینٹیٹو تھے انہوں نے بڑا اس کا برا منایا کہ ہاؤ کین کہ ہمارے سوشل انڈیکیٹر جو ہیں وہ بھوٹان سے نیچے چلے گئے ہیں. تو انہوں نے پھر واقعہ جو بتایا کہ 1974 میں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ملک میں آبادی کتنی ہے, تو ہم نے یونائٹڈ نیشن سے کسی کو بلایا, ان کے ایکسپرٹ کو, کہ وہ آئیں ہمیں بتائیں کہ ہمارے ملک میں آبادی کتنی ہے. وہ آئے, انہوں نے کہا کہ یار کیا آپ کو تو یہ تھوڑے سے 2 ولیجز ہیں, 2-3 ماؤنٹن ہیں, یہاں سے ہم اس کو ہیڈ کاؤنٹ کر لیتے ہیں. انہوں نے ہیڈ کاؤنٹ کر لیا اور کہا کہ جی آپ کی آبادی 7 لاکھ ہے. وہ ہو گیا. اس کے بعد چلے گئے, آبادی 1974 میں 7 لاکھ ڈکلیئر ہو گیا ان کا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ 2% سے بڑھاتے چلے جاؤ. وہ بڑھاتے گئے. 1990 میں جب پہنچے تو وہ کئی 3.5-4 ملین کے قریب اس کی آبادی ہو گئی تھی. وہ بڑھاتے رہے 2%. جب دوبارہ 90 میں انہوں نے بلایا کہ ذرا آپ دوبارہ دیکھ لیں, بہت عرصہ ہو گیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ 2-4 ماؤنٹین پہاڑوں میں لوگ نظر آ رہے ہیں, ہم ہیڈ کاؤنٹ کرتے ہیں. اب جب انہوں نے ہیڈ کاؤنٹ کیا تو کوئی 45% نیچے تھی آبادی. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, جس کی وجہ سے وہ سب ان کے انڈیکیٹر بہتر ہو گئے تھے. اچھا, میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو اکنامک ٹیم ہے پرائم منسٹر پاکستان میں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کمپیٹنٹ ہے, انکلوڈنگ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جن کو بٹونی بھی کافی مل گئی ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اکنامک ٹیم ہمیں جو اس وقت ایک معاشی بحران کسی کیفیت ہے اس سے ہمیں نکال پائیں گی یہ ٹیم؟ دیکھیں اس وقت جو ہے اگر شوکت ترین صاحب ہیں, لیکن شوکت ترین صاحب تو ایسے موقع پہ آئے ہیں جب سب کچھ آپ لٹا چکے تھے. اوکے. سب کچھ آپ IMF کے حوالے کر چکے تھے, تو اب شوکت ترین نے آ کے کیا کرنا ہے؟ اس نے ڈیمیج کنٹرول ہی کرنا ہے. وہ کاسٹ کو منیمائز کر سکتا ہے, وہ اور اس سے بہتری نہیں لا سکتا ہے. جہاں تک گورنر کا تعلق ہے, میرے خیال میں حفیظ شیخ اور رضا باکر گورنر نے اس ملک کو جتنا نقصان پہنچایا ہے معاشی اعتبار سے, اور اس حکومت کو کمزور کرنے میں جتنا بڑا ان دونوں کا کردار ہے, وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی اور نے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کو اتنا نقصان پہنچایا. یہ تو آپ بڑی سخت بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے, میں لکھتا رہا ہوں, میں بولتا رہا ہوں, میری رائٹنگز ہیں کہ $6 بلین IMF کے پروگرام کی خاطر ہم نے اس ملک میں اب تک $53 بلین کا کاسٹ ہم نے چڑھا دیا ہے
ڈیٹ کی شکل میں, انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل میں. اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ ابھی تو $6 بلین ملا بھی نہیں ہے ہمیں. یہ تو 1 بلین کی خاطر ہم نے تباہی پھیر لی ہے اپنے ملک کی. 1 بلین جو قسط ملے گا ہمیں. تو یہ دس پروگرام واز ویری ویری بیڈلی ڈیزائن. یہ پنش کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا. اور میں پرائم منسٹر کو سمجھاتا رہا کہ سر, چینجنگ جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ آپ نہ جائیں, آپ برباد ہو جائیں گے. لیکن جو لوگ اندر کابینہ میں جن کی اسٹریٹجک پلیسمنٹ تھی, انہوں نے گھیر کے پرائم منسٹر کو پہنچا دیا. اور آج ہم شور کہ پرائم منسٹر کبھی اکیلے میں ٹھنڈے دل سے یہ سوچتے ہوں گے کہ یار ڈاکٹر اشفاق مجھے واقعی منع کرتا تھا. اگر ہم خود اپنے لیے کچھ کرتے اس وقت بھی, آپ یقین کریں کہ اتنی تباہی نہیں ہوتی ہماری. لیکن ہم نکل آتے. آج ہم سری لنکا سے ایگزام لے رہے ہیں. سری لنکا IMF کے پاس نہیں جا رہا ہے. اس نے کہا کہ جی میں چائنا سے مدد لوں گا. ہم بھی چائنا سے لے سکتے تھے مدد. چائنا اس وقت تیار تھا مدد کرنے کے لیے. لیکن ہم 2 کشتی پہ سوار ہوئے تھے. تو ہمیں اس چھوٹے سے ملک سری لنکا سے سبق سیکھنا چاہیے. چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آلویز اے پلیجر ٹو ٹاک ٹو یو اینڈ لرن فرام یو. اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ویری کائنڈ آف یو. تھینک یو.